آج 15 محرم تیسرے جمعے کا وہ مبارک دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ساری حاجات، ساری منتیں، ساری مرادیں، یہ ایک وظیفہ پورا کرتا ہے۔ یقین مانیے ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 محرم تیسرے جمعے کے دن کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو ہر مقصد اور ہر حاجت اور دلی تمنا کو پڑھتے ہی پورا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی دعا ہو، حاجت ہو، مقصد ہو، کسی مرض سے جان چھڑانا چاہتے ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، شادی کا، تعلیم کا، امتحان، کامیابی کا، نوکری کا، مقدمے کا، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ایک دن کے اندر ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 15 محرم الحرام جمعے کے دن آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعہ مبارک کے روز ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور برکت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کی طرح معتبر والا ہے۔ اس طرح اس دن کی 5 خاص فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسری فضیلت اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ تیسری فضیلت اسی دن ان کو موت دی۔ چوتھی فضیلت اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطیہ کسی حرام چیز کا سوال نہ ہو۔ پانچویں فضیلت اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام رب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ ہو جائے، اس لیے قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعے کا دن کتنا فضیلت کا حامل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورہ البروہ میں شہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے بھی جو عمل کیا ہوگا، یہ جمعے کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نمازیں جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دکھائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دکھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایک ایسی بہترین کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کے علاوہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی ہزاروں مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبات کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعیدنا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے اللہ، میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے ذریعے آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس کو تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف
میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں وہاں ذکر اللہ کے لاتعداد بھی فوائد ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سریت کر جاتی ہے تو سکون اور اطمینان بھی انسان کے جسم اور انسان کی روح میں رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیف خود بخود ہی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں فرحت سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ بن یتیموں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر دل کے لیے ایک ایسا ہے کہ جیسا مچھلی کے لیے پانی ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے اور ایسا سکون و لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو مطمئن بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی ہی زیادہ نصیب ہوگا، جتنا ہی ہم غافل برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ یاد رکھیے گا، آج چند منٹ کا وظیفہ آپ کے لیے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئے ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑی آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظائف سے پورے سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مشرق دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 15 تاریخ تیسرے جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 محرم تیسرے جمعے کا دن ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے، آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو مانگے وظیفہ پڑھتے ہیں دوران فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے جائیں۔ آج جس کو چاہے مانگ لو، جتنا چاہے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضے دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرے اور یوں محسوس کرے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان 99 ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے، سب سے طاقتور نام کون سا ہے جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے تخلیق کی تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حیّ یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے اور دن بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ یا حیّ یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا، ملاحظہ فرمائیے۔ یا حیّ یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، پہلے رب کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندے پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حیّ یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا حیّ یا قیوم 11 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 1 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر محرم کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر جمعے کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ 1 کے بدلے 10 گنا زیادہ کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، آج آپ سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ نے بے اولاد ہے، انشاءاللہ درینہ اولاد ملے گی،
بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آپ 15 محرم تیسرے جمعے کے دن صرف 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیں۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھنے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کریم کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 15 محرم تیسرے جمعے کے دن یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ تینوں اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ تینوں اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ نے یا باسطو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظائف بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ آج 15 محرم تیسرے جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ابراکین کا بتایا ہوا ہے، بےحد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، اے دلوں کے قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجات پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضیات، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما دے، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، میرے مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
فرمائے، جو مانگا مقدر میں فرمایا، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔